فقد قال الله تبارك وتعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں نکالتا آدمی اپنی زبان سے کوئی لفظ مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک نگہبان مقرر کیا ہے. اللہ تعالی نے زبان بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے انسان. آنکھ اور زبان یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی منفعت سب سے بڑی ہوئی. اس زبان کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے اور خیر کے دوسرے کاموں میں اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا سکتا ہے. یہ یہاں کی بات تو نہیں ہے لیکن یاد آ گئی تو ذکر کر دیتا ہوں. نماز کے بعد کہ تم نے بہت تیز کر دیا، ہم لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں. فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس طرح یہ پورا 100 ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں احادیث مختلف آئی ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 33 مرتبہ تینوں کلمات پڑھے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 99 ہو جائیں گے. اور 100ویں مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ یہ دعا بھی آتی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت سبحانک لا ينفع ذا الجد منک الجد. اور بعض روایتوں میں 25 مرتبہ آیا ہے. 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ 30 کلمات ہو جائیں گے. اور 5 نمازوں میں پڑھنے سے 150 کلمات بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی 10 گنا دی جاتی ہے تو 1500 بن جائیں گے. اور رات کو سوتے وقت
یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیے جائیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 100 ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے تو 1000 ہو جائیں گے۔ 5 نمازوں کے اور رات کو سوتے وقت کے ملا کر یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے یہاں 2500 ہو جائیں گے۔ تو دن میں تم 2500 نیکیاں اس طرح کما سکتے ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دن میں 2500 گنا تو نہیں کرو گے، 2500 گنا نہیں کرو گے دن میں، اور نیکیاں تمہیں 2500 مل جائیں گی، تو نیکیوں کا پلہ تمہارا بھاری رہے گا۔ اب دیکھیے بہت ہلکی پھلکی سی چیز، میں بتا چکا ہوں پہلے کہ نماز کے بعد الحمد شریف پڑھنی چاہیے، فرض نماز کے بعد الحمد شریف پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، پھر سورہ آل عمران کی آیت شہید اللہ پڑھنی چاہیے، پھر سورہ آل عمران کی 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھنی چاہیے، پھر تسبیحات پڑھنی چاہیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور ان کے بعد پھر چوتھا کلمہ، اور یہ دعا جو میں نے بتائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت سبحانک لا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو آپ عطا فرمائیں، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کا جو آپ منع کر دیں۔ آپ پاک ہیں، آپ کے مقابلے میں کسی مالدار کی مالداری کام نہیں دیتی۔ یہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ دعا حسن حسین میں نقل کی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ دعا حسن حسین میں نقل کی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اے اللہ دور کر دے مجھ سے غم اور فکر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم اذہب، اے اللہ دور کر دے، عنی مجھ سے، الہم والحزن، غم اور فکر۔ تو خیر یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔ میں حل یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ زبان ہے، اگر یہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو تو آدمی بڑا ذخیرہ بنا سکتا ہے، اپنے لیے بے شمار ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
اور کہا یا رسول اللہ کوئی مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر سی نصیحت ہو، بات لمبی نہ ہو کہ مجھے یاد نہ رہے، دیہاتی قسم کے آدمی تھے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ چلو میرا پاس، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ذکر کرتے رہو۔ جب بھی تمہیں موقع ملے، جب بھی تمہیں فرصت ملے، تمہاری زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما دیتے ہیں کہ ان کی زبانیں اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر سے مانوس ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں زبانیں تر رہتی ہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ زبان کی آخرت کی منفاتیں ہیں جو آخرت میں آدمی کو کام دینے والی ہیں۔ جہاں اس کی منفاتیں بے شمار ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بے پناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف ہے۔ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری ہے نا اس کی زبان کی، دو دھاری تلوار ہے، یہ ہر طرف کاٹ کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء انسان کے بدن کے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے، ہمیں ٹیڑھا چلنا ہے۔ تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور خطرناک ہتھیار کو لوگ بند کر کے رکھا کرتے ہیں، کھلا نہیں رکھا کرتے، ایسا نہ ہو کہ لگ جائے۔ اس کو بھی اللہ تعالی نے بند کر کے رکھا ہے، نیام کے اندر رکھا ہے۔ تمہاری مرضی، جب چاہو اس کو کھولو، لیکن بہرحال یہ بند ہتھیار ہے، اللہ تعالی نے تو اس کو بند رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں۔ کہا یا خلیفۃ رسول اللہ ما ھذا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ھذہ اوردتنی الموارد، اس نے مجھ کو بہت سے گھاٹوں پر اتارا ہے، ذرا اس کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ یہ صدیق ہیں جن کی زبان سے صدق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، یہ ان کی بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائی تھیں. آخر میں فرمایا اولا ادلک علی ملاک ذالک کلی، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر تمام چیزوں کا مدار ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور ضرور بتائیے. زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں لیجیے، سب چیزوں پر کا مدار اس پر ہے. میں نے عرض کیا اول آخذ بما نتکلم به یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا ہم سے؟ فرمایا ثقلک امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ تنبیہ کے لیے، تہذیب کے لیے عرب کے یہاں کلمہ استعمال ہوتا تھا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو دوزخ میں اوندے منہ ڈالنے والی چیز زبان کی کھیتیاں ہی تو ہوں گی. جو فصل زبان سے بوئی وہی کاٹنی ہوگی. تو یہ زبان ہی تو آدمی کو اوندے منہ دوزخ میں گرائے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ زبان جتنی منفعت بخش ہے اتنی خطرناک بھی ہے، حد سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کے لیے ایک مراقبہ ہمیں بتایا ہے. اس آیت شریفہ میں سورہ قاف کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، ما یلفظ من قول، آدمی نہیں نکالتا زبان سے کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو فوراً اس کو اچک لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے. وہ گھر میں لڑائی ہو رہی تھی، عورتیں لڑتی بہت ہیں، تو ایک لڑکے نے شرارت یہ کی کہ وہ لڑ رہی تھی تو اس نے چپ کر کے ٹیپ لگا دی. لڑائی بند ہو گئی اس میں. اب والد ماجد گھر تشریف لائے تو لڑکے نے وہ ٹیپ لگا دی. اب عورتوں کی لڑائی میں جو الفاظ زبان سے نکلتے ہوں گے اگر ٹیپ ان کو سنائی جائے تو ان کو خود سمانے لگے گی. تو جس طرح کے ٹیپ ریکارڈر تمام الفاظ کو بند کر لیتا ہے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہو تمہارے پاس ایک فرشتہ موجود مقرر ہوتا ہے جو اس کو اچک لیتا ہے، بند کر لیتا ہے. ان کے پاس یہ کرامن کاتبین ہیں، ان کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہے. اور یوں کہتے ہیں کہ آدمی کے حرکات و سکنات کے ساتھ ان کے قلم کو حرکت ہوتی ہے. یعنی جو آدمی حرکت کرتا ہے یا اس کی زبان حرکت کرتی ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں، جس طرح بھی آدمی حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خود کرام کاتبین کا قلم چلنے لگتا ہے. ان کو تکلیف نہیں ہوتی اس میں.
دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دو کہ خودکار مشینیں ہیں ان کے پاس. ہماری ہر حرکت و سکون کو قلم بند کرنے کے لیے اور ہمارے تمام الفاظ کو ضبط کرنے کے لیے کرام کاتبین کے پاس خودکار مشینیں ہیں. یہ بات یہاں کی نہیں دوسری جگہ کی ہے. لیکن یہاں ذکر کر دیتا ہوں. جب آدمی مرتا ہے تو کرام کاتبین کو چھٹی مل جاتی ہے. اگر نیک آدمی ہو تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ تعالی تم کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ تعالی تم کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ہمیں تمہاری بہت اچھی رفاقت حاصل رہی. اور اگر برا آدمی ہو تو مرتے وقت کرام کاتبین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تجھ پر، تو نے کہاں کہاں ہمیں پھرایا اور کتنی کتنی گندی چیز جگہوں پر ہمیں لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مراقبہ بتایا ہے کہ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، تو ہمیں اس ہتھیار کو بند رکھنے میں یا صحیح طور پر استعمال کرنے میں مدد مل سکتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. یعنی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کے وجود سے ایذا نہ پہنچے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو ذکر کرنے کے بجائے اس کے دو اعضاء کا نام لیا، ایک زبان دوسرے ہاتھ. یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچے. علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایذا انہی دو چیزوں سے پہنچتی ہے، اور جب تک کہ ان دو چیزوں کی شرکت نہ ہو آدمی اپنے باقی وجود سے کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. اس کی زبان بھی بند ہو اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں تو پھر یہ کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. زبان چلے گی، ہاتھ چلیں گے تو کسی کو ایذا پہنچائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا، زبان کو پہلے ذکر فرمایا، من لسانہ و یدہ. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا دائرہ زیادہ پھیلا ہوا ہے ہاتھ کے دائرے سے. مطلب یہ کہ آدمی جتنی ایذا زبان سے پہنچا سکتا ہے ویسی ایذا ہاتھ سے نہیں پہنچا سکتا. ایک تو اس لیے کہ ہاتھ صرف اسی آدمی پر اٹھے گا جو سامنے موجود ہوگا اور جو اس کے ہاتھ کی زد میں ہوگا.
ہاتھ اس تک پہنچ سکے گا؟ اگر اس کے ہاتھ کی زد سے باہر ہو تو ہاتھ سے ایذا نہیں پہنچا سکتا. ہاتھ میں تلوار ہے کسی کی تو تلوار کی زد سے جو باہر ہوگا اس کو نہیں پہنچا سکتا ایذا. اس کے ہاتھ میں تیر ہے تو تیر جہاں تک پھینکا جا سکتا ہے وہاں تک اس کی زد ہے. جو اس کی زد سے باہر ہوگا اس کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. اس کے ہاتھ میں پستول ہے یا کوئی خود کا اسلحہ دوسرا ہے، جہاں تک اس کی گولی کی مار ہے وہاں تک اس کا دائرہ ہے ایذا کا. جو اس سے باہر ہوگا اس کو نہیں پہنچا سکتا. بخلاف زبان کے کہ اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، آسمان سے زمین تک پورا اس کے احاطے میں ہے، زبان کے احاطے میں ہے. اور آدمی کسی اوٹ میں چھپ کر اس زبان سے پناہ نہیں لے سکتا. زبان جیسے سامنے والے پر چلے گی ویسے غائب پر بھی چلے گی. جیسے سامنے والے پر چلے گی دیوار کے پیچھے والے پر بھی چلے گی. اور پھر ہاتھ تو صرف اسی آدمی پر چل سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو. لیکن زبان جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک رہے گی اس وقت تک سارے انسانوں پر چل سکتی ہے. ایک بزرگ صدیاں ہو گئی اس کو فوت ہوئے جنت میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور ہم اس کو گالیاں نکال رہے ہیں. بے احتیاطی کی بات ہے. لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. حضرات ائمہ دین کو برا بھلا کہتے ہیں، بزرگان دین کو برا بھلا کہتے ہیں. تمہاری اپنے زمانے والوں سے لڑائی کوئی کم تھی؟ کہ جن بزرگوں کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تو زبان اس کا دائرہ محدود نہیں ہے. ماضی، مستقبل اور حال تینوں زمانے اس کی زد میں آتے ہیں. زمانے کے اعتبار سے بھی اس کا دائرہ وسیع. اور پھر تلوار اور نیزے کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا. اس کے گھاؤ مٹتے نہیں. ایسا خطرناک ہتھیار اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے آدمی کو. اس لیے اس کو حفاظت کے ساتھ استعمال کر ہتھیار اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے آدمی کو. اس لیے اس کو حفاظت کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہمارے ذمہ فرض قرار دیا گیا ہے. اپنی زبان کو خیر کا عادی بنایا جائے، شر سے اس کو بچایا جائے.
امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 20 گناہ کبیرہ زبان سے متعلق ہے، 20 کبیرہ گناہ۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان کو گالی دینا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن کو گالی گلوچ کرنا یہ فسق اور نافرمانی ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے اس سے۔ اور کسی مومن کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اور مثال کے طور پر کسی پر بہتان لگانا، بہتان کے معنی آپ جانتے ہیں، جو کام اس نے نہ کیا ہو اس کو اس کی طرف منسوب کرنا کہ اس نے یہ کام کیا، حالانکہ اس بیچارے نے نہیں کیا۔ ایک غلط بات کو کسی مسلمان سے منسوب کرنا، یہ بہتان تراشی ہے۔ اور بہتان تراشی کا کبیرہ گناہ ہونا ظاہر ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہے۔ ایک خلاف واقعہ بات جب کوئی شخص کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ بھی ہوئی، بات جھوٹ ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی بے آبروئی بھی ہوئی، حد کے عزت کسی مسلمان کی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، الا ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سنو، تمہارے آپس کے خون ایک دوسرے کے لیے، تمہارے آپس کے مال ایک دوسرے کے لیے، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ کسی کا خون بہانا حرام، کسی کا مال کھانا حرام، اور کسی کی بے آبروئی کرنا حرام۔ اور یہ ایسا حرام ہے جیسا کہ آج کا دن لائق احترام ہے۔ آج کا مہینہ لائق احترام ہے، اور یہ شہر لائق احترام ہے، شہر مکہ۔ جس طرح شہر مکہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اور جس طرح یوم عرفہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی تمہارے آپس کے خون، آپس کے مال اور آپس کی عزتیں، ان کو پامال کرنا حرام ہے۔ تو کسی مسلمان کی بے آبروئی کر دینا یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی غیبت کرنا، غیبت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے کہ اگر اس کے منہ پر کہی جاتی تو اس کو ناگوار ہوتی،
چاہے وہ تمہاری وجہ سے نہ بول سکتا لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر کہہ دوں گا. تو تم اس کے منہ پر اگر کہہ دو گے اس سے وہ بات کرنا جائز نہیں ہو گیا بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تم اس کے منہ پر کہو تو تمہارا کہنا اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس کو اس سے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر اس کے منہ پر تمہارا کہنا اس کو برا نہیں لگے گا تو ٹھیک ہے، پھر یہ غیبت نہیں ہے. اور اگر اس کے منہ پر کہنا اس کو برا لگے گا تو پھر یہ غیبت ہے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے سخت گناہ ہے. غیبت گناہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے. خدا نہ خواستہ کس سے زنا سرزد ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو وہ بھی مجرم سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اس کا ضمیر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے برا کیا. دنیا تو اس کو برا کہتی ہے. لیکن یہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہے. ماشاءاللہ، مقدس. زنا کرنے والا زنا کرے تو چونکہ اس کو برا سمجھتا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. لیکن غیبت کرنے والے کو کبھی معافی مانگ کے اللہ سے نہیں دیکھا. سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتا رہے گا اور کبھی اللہ کے سامنے یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے، معاف کر. کہ زنا اللہ کا حق ہے، یعنی اس گناہ کا تعلق اللہ تعالی سے ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن غیبت کا تعلق بندوں سے ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور بندوں سے بھی ہے. اور جب تک بندوں سے معافی نہ لی جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، خواہ کتنی توبہ کر لو. بھی میں نے قصور تو زیادہ کیا ہو، معافی عمر سے مانگوں، یہ کون سا اصول ہے؟ زید کا قصور کیا تو تم زید سے معافی مانگو نا. غیبت تو تم نے کی ہے انسانوں کی اور معافی مانگتے ہو اللہ سے. اللہ کا بھی قصور ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قصور معاف کر فرما دیں گے، لیکن جب تک صاحب حق معاف نہیں کرتا ویسے اس وقت تک کیسے معافی ہوگی؟
لیکن اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ غیبت کے معاملے میں تو ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں۔ ہماری مجلسوں کا موضوع غیبت ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری خاص طور سے عورتوں کی بیماری ہے۔ جب بھی یہ دو عورتیں بیٹھے گی تیسری کی بات کریں گی، لیکن اب یہ صرف عورتوں کی بیماری نہیں رہی، مرد اس سے زیادہ بیمار ہو گئے، عورتوں سے بھی زیادہ بیمار ہو گئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری زبان سے کسی مومن کو امان نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر تو ہمیں کھلی چھٹی مل جاتی ہے اس کے کیڑے نکالنے کی، اس کی برائیاں کرنے کی، اس کا عیب جوئی کرنے کی۔ ایک بزرگ بس میں جا رہے تھے، ان کے منہ سے نکل گیا کہ ڈرائیور ماہر نہیں ہے۔ بعد میں احساس ہو گیا یہ تو غیبت کی ہے میں نے۔ ڈرائیور ماہر نہیں، یہ فرا اگر ڈرائیور کے سامنے کہا جاتا تو برا تو مانتا کہ نہیں مانتا؟ یہ تو میں نے غیبت کی ہے۔ اب دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، ستر پوشی، عیب پوشی، کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پیٹ کو افارا ہو جاتا ہے، نفخ ہو جاتا ہے، ہوا بھر جاتی ہے۔ ایک جعفر جوہی ہوا ہے، ہماری کتابوں میں، سنیوں کی کتابوں میں بھی اس کی روایتیں موجود ہیں، لیکن اصل میں شیعہ تھا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما رأیت اکذب من جابر وما رأیت افضل من عطاء، میں نے عطاء ابن ابی رباح سے افضل اور بہتر آدمی نہیں دیکھا، اور جابر جوفی سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا۔ شیعوں کی کتاب ہے کہ رجال کشی، اس میں لکھا ہے کہ جابر جو بھی کہتا تھا کہ مجھے امام باقر نے 3 دفتر دیے احادیث کے، اب مجھے صحیح تعداد یاد نہیں رہی، اتنی لاکھ حدیثیں تو انہوں نے مجھے اس طرح کی دی، اتنی لاکھ اس طرح کی دی، اتنی لاکھ اس طرح کی دی، اور فرمایا کہ یہ جو پہلا دفتر میں نے دیا اس کو تم بیان کر لو سامنے، اور یہ جو میں نے دوسرا دفتر تمہیں دیا ہے یہ میری زندگی میں بیان نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد بیان کرنا، اور یہ تیسرا دفتر دے رہا ہوں یہ کبھی بیان نہ کرنا، یہ سب صرف تمہارے لیے۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے کہا جی بہت اچھا، لیکن میرے پیٹ میں درد ہو گیا اور میں جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جا کر کے تنہائی میں ان حدیثوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ جھوٹا آدمی ہے، خبیث۔ تو ہم بھی جب تک کسی کی باتیں نہ کر لیں ہمیں نفخ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔
اور یہ بہت بری عادت ہے. اسی طرح ایک گناہ زبان کا ہے کسی مسلمان کو عار دلانا. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو کہتا ہے پھٹے منہ. عار دلاتا ہے اس کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بھی گناہ کبیرہ فرمایا ہے، کیونکہ اس عار دلانے سے مقصود بھی اس کی تذلیل ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دے. اور ایک گناہ زبان کا کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. یہ رذالت اور کمینگی ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم میں سے اکثر لوگ اس کمینگی میں مبتلا ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک. کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرما دیں اور تم کو مبتلا کر دیں. اور عار دلانے کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی گناہ کی عار دلائے گا، اللہ پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو اس میں مبتلا کرے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس میں ضرور مبتلا کرتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زبان شر میں استعمال نہیں ہونی چاہیے، خیر میں استعمال ہونی چاہیے. دوسروں کے قصوں میں نہ پڑو، اپنا قصہ نہ مٹاؤ. دوسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑ گئے اور اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہو گئے. دنیا جہان پر تنقیدیں اور تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن اپنی ذات شریف سامنے نہیں ہے. تنقید کرنے کے لیے خود اپنی ذات بہت ہے. ایک بزرگ تھے، ایک آدمی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. وہ بزرگ چلتے رہے، پیچھے پیچھے ان کو برا کہتا جا رہا تھا. آگے جا کے ٹھہر گئے. فرمانے لگے کہ بھئی آج یہ جو ہے نا میرا محلہ آ رہا ہے، یہاں کے لوگ جان پہچان رکھتے ہیں، تو کوئی جو کچھ تمہیں کہنا ہو ابھی ابھی کہہ لو، پھر آگے جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ لے یا تم سے کوئی تعرض کرے. اس لیے تم جو کچھ کہنا ابھی ابھی کہہ لو. ایک دوسرے بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. کہتا رہا برا کہتا رہا. وہ شخص جب تھک گیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میاں میرے اصل عائب تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم نے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی. اگر تمہیں میرے اصل عیوب کا پتہ چل جاتا تو نہ معلوم مجھے کیا سمجھتی. مبارک ہے وہ آدمی
جو دوسروں کے عیبوں سے اندھا ہو اور اپنے عیبوں کو دیکھنے والا ہو. اور بہت ہی بدقسمت ہے وہ آدمی جس کی آنکھیں اپنے عیبوں سے بند ہوں اور لوگوں کے عیب اس کو نظر آئیں. تو لوگوں کے عیوب سے اپنی نظریں بند کر لو. نظریں بند کرو گے تو زبان بھی بند ہو جائے گی. تمہیں کسی کا عیب نظر ہی نہیں آنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا، مگر ایک بات کہہ دیتا ہوں. تم کہو گے کہ اب آنکھیں کھلی ہیں کیسے نظر نہ آئے؟ آنکھیں کھلی ہیں نا، کیسے نظر نہ آئے؟ جواب یہ ہے کہ بہت آسان کام ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. آنکھوں کو بھی بند کر سکتے ہو، لیکن اگر کسی کے عیب پر نظر پڑ بھی جائے تو تم یوں سوچ سکتے ہو کہ اس کا ایک عیب مجھے معلوم ہے، میرے اندر نہ معلوم کتنے عیب ہیں. مجھ سے تو یہ اچھا ہی ہے، چلو بس اس سے زیادہ تو نہیں کچھ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری تمام کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے زبان. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو اچھی جگہ استعمال کرو. اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، غلط جگہوں میں استعمال نہ کرو. ایک طالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاروبار میں برکت اور پرچوں میں کامیابی کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. یہ صاحب بھی امتحان میں کامیابی کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا تھا کہ KDA سے، پوری اپنی جائیداد رقم اس پر لگا دی، اب قبضہ دینے میں تاخیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس مشکل کو آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی ملازمت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو ملازمت عطا فرمائے، حلال اور پاک روزگار نصیب فرمائے. یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان محمد صاحب کی بیماری کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے نجات عطا فرمائے. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں اور بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ بھی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں اور ان کی بچیوں کے رشتے اللہ تعالیٰ مقدر و میسر فرمائیں. یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ اجازہ میں 17 دن سے ہسپتال میں بے ہوش ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. تم نے دیا نہیں. تو شناختی کارڈ کے سلسلے میں وہ تحریک